السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے مہجبین عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام اینڈ ٹیک ڈسکوری۔ کائنات کی ہر شے کا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے معجزات عطا کر دیتا ہے۔ کامل علم صرف اللہ کی ذات کا ہے، باقی ہر شے میں نقص کا احتمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ و تابندہ معجزہ قرآن کریم ہے، جس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا ہے نہ قیامت تک لا سکے گا۔ مسلمانوں کے زوال کے باوجود یہ معجزہ پوری شان سے موجود ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ حقائق آج بھی اتنے ہی سچے اور صحیح ہیں جیسے یہ قرون وسطیٰ میں تھے۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہیں۔ لمبی ریسرچ کے بعد جب کسی حقیقت کو دریافت کر لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات تو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی بتائی جا چکی تھی، جس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی کانسیپٹ بھی موجود نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ لوگ معجزے کیوں طلب کرتے ہیں اور پھر اس کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ دراصل غیر ضروری تجسس انسان کی نیچر میں شامل ہے، جس سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37 میں اللہ پاک اس بات کو اس طرح فرماتا ہے کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ قرآن مجید میں متعدد معجزے مذکور ہیں۔ آج ہم جس معجزے کا ذکر کریں گے وہ ہے شق القمر، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند، اور اگر دیکھیں کوئی نشانی تو منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ تھا کہ ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا اس طرف۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہ دیکھ کر کفار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ یعنی کفار اس حد تک بغض رکھتے تھے اور بھٹکے ہوئے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی جھٹلا رہے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک نے اس بات کو اس طرح فرمایا ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ یہ تو بات ہو گئی 1400 سال پہلے کی۔ موجودہ دور میں اس معجزے کو ثابت کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ نے غیر مسلموں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ $1 ملین لگا کر قرآن کے اس معجزے کو ثابت کریں، وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال قبل مسلمانوں کے پیغمبر کے ہاتھوں ہوا۔ اپولو 10 اور 11 کے ذریعے ناسا نے چاند کی جو تصاویر لی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ تصاویر ناسا کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اور تاحال تحقیق کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال سائنسدانوں کے بیان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم نے جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے کیا تھا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ نہ صرف قرآن کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے بلکہ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی لاریب گواہی ہے۔ دوسرے سائنٹیفک ڈسکوری جس کی ہم بات کریں گے اس کے لیے ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں گے۔ اس ایکسپیریمنٹ کو دیکھ کر آپ قرآن کی یہ سائنٹیفک آیت بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ ہم 2 گلاس لیں گے، ایک گلاس میں کولڈ واٹر اور دوسرے گلاس میں ہاٹ واٹر بھرا ہوا ہے۔ اب اسے احتیاط کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں۔ ہم نے آبزرو کیا کہ دونوں پانی آپس میں نہیں مل رہے۔ اب اس کو بڑے لیول پر جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سمندر آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ اللہ نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن میں کیا ہے۔ ایسا گلف آف الاسکا میں دیکھنے کو ملتا ہے۔
جب آرکٹک اوشن سے برف کا پگھلا ہوا صاف پانی اور پیسیفک اوشن سے گرم اور نمکین پانی بہہ کر آتا ہے تو پانی کے ٹھنڈے اور گرم اور سالٹ اور سویٹ واٹر کا کمبینیشن ملنے سے واٹر اسٹریٹیفیکیشن ہوتا ہے، جس میں دو الگ الگ ڈینسٹی رکھنے والی چیزیں آپس میں نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 2 سمندر جاری کر دیے ہیں اور ان دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 53 میں اللہ پاک فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ہم تیسرے نمبر پر جس سائنٹیفک ڈسکوری کی بات کریں گے وہ آسمان سے متعلق ہے۔ سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ آسمان ہمارے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورج کی ایسی خطرناک شعاعیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہیں، آسمان پر موجود لیئر ایسی نقصان دہ شعاعوں کو روک لیتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اوزون لیئر کی، جو ہماری زمین کو سورج کی خطرناک شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی کبریائی کی گواہی دے رہا ہے۔ دین اسلام اور جدید ٹیکنالوجی کا ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پر دن، سال اور مہینوں بات کی جائے تب بھی عقل صرف حیران ہی رہے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو کامل کرے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔